جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاص کچھ اسٹوڈنٹس ابھی دوبارہ جوائن کر رہے ہیں، کرنے دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سمجھ میں آیا نا آپ کو کہ ہم نے اس پر زبر کیوں برقرار رکھا ہے؟ یہ پہلے سے ہی اس پر زبر تھا تو ہمیں کچھ چینج کرنا نہیں پڑا، لیکن اگر یہ زبر نہیں ہوتا تو بھی ہمیں زبردستی اس قاف پر زبر ڈالنا پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہی یہ ہے ناقص کا کہ اگر پہلے صیغے میں ماضی میں اگر یہ الف کی شکل میں ہو تو اس صیغے کے حرف علت کو ڈراپ کرنے کے بعد اس پر زبر ہی لگانا ہے۔ اس وجہ سے یہ وقاؤ بنے گا، وقاؤ۔ اگر یہ الف نہیں ہوتا، یا کی شکل میں ہوتا، تو پھر ہم وقوع کرتے، وقوع پیش لگاتے۔ واضح ہے؟ کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا وقاؤ۔ اب اگلا صیغہ کیا بنے گا؟ و سوری و قا وقایت، ضربت، ہے نا؟ وقایت۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ جو یا ہے اس کو ہم الف میں بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے قاعدہ بتایا کہ یہ یا متحرک ہے، ما قبل زبر ہے، فتحہ۔ تو اس کو جب ہم الف بنائیں گے یہ الف بن جائے گا۔ الف بن جائے گا تو دو ساکن اکٹھا ہو گئے، تو اس کیس میں الف ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یہ بنتا ہے وقت، وقت۔ ٹھیک ہے، وقا، وقایا، وقو، وقت۔ ٹھیک ہے، پھر اگلا صیغہ کیا بنے گا؟ وقا، وقا تا، ضربتا، ضربتا، وقا۔ یہ بن رہا تھا وقا یا تا، لیکن وہ یا ڈراپ ہو گیا جیسے اس میں ہوا تھا، تو کیا بنا؟ وقتا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا بنے گا؟ فعلنا، و قا وقینا، یہ بن رہا ہے نا فعلنا۔ اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا کیونکہ یہ جس طرح صیغہ بن رہا ہے اسی طرح بنے گا، وقینا، کوئی قاعدہ اس میں اپلائی نہیں ہوگا۔ وقا، وقایا، وقو، وقت، وقتا، اور وقینا۔ ٹھیک ہے، فعلنا، پھر کیا بنتا ہے؟ فعلتا یا ضربتا، تو یہ کیا بنے گا؟ و قا یا تا۔ ادھر دیکھیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی چینجز نہیں۔ وقیتا، پھر کیا بنے گا؟ و قی تما، ایسے ہی ہے نا؟ فعل تما، وقی تما، کوئی چینجز نہیں، بالکل جیسے صیغہ بنتا ہے بالکل ویسے ہی ہے۔ وقی تما، اور پھر فعل تم، و قی تم، کوئی چینجز نہیں۔ پھر وقی تی، وقی تی، پھر وقی تما، فعل تما، اور پھر فعل تن، و قی تن، کوئی چینجز نہیں، اور پھر وقی تو، و قی وقی تو، اور و قی نا۔ ٹھیک ہے، وقی نا۔ دیکھیں یہاں تک اگر کچھ سوال ہو تو آپ کریے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم ہے کہ لفیف قرآن مجید میں بھی بہت بار آیا ہے، اس وجہ سے آپ کو اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر قاعدہ سارا کا سارا ناقص کا ہی استعمال ہو رہا ہے، کوئی بھی نیا قاعدہ یہاں پر اپلائی نہیں ہو رہا، لیکن ناقص کا قاعدہ کیا ہے یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ماضی میں صرف کیا یاد رہنا چاہیے؟ جو سب سے اہم قاعدہ ہے وہ واو الجماع کے ساتھ آتا ہے۔ واو الجماع میں جب صیغے کا حرف علت واو الجماع کے ساتھ، جو کہ خود ایک حرف علت ہے، جمع ہو جاتا ہے، ہم حرف علت کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ حرف علت کو ڈراپ کر کے
اس کے پہلے والے حرف پر ہم زبر تب لگاتے ہیں جب پہلے صیغے میں الف موجود ہو آخر پر. اگر الف موجود نہیں تو ہم کیا لگاتے ہیں؟ پیش لگاتے ہیں. اور باقی میں جتنا بھی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے وہ صرف ان جگہوں پر ہو رہا ہے جہاں پر دو ساکن اکٹھے ہو جا رہے ہیں تو ہم ایک کو ڈراپ کر دے رہے ہیں. جیسے وقیت میں وقت کر دے رہے ہیں, وقیتا میں وقتا کر دے رہے ہیں, اور باقی کوئی چینجز یہاں سے لے کر نیچے تک کوئی چینجز نہیں ہے, صرف ان دونوں میں چینجز. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جس طرح میتھس میں ہم کیلکولیشن کرتے ہیں نا, آپ نے میتھس جیسے کیا ہو تو ڈینومینیٹر اوپر وہ فریکشنز وغیرہ آپ نے کیا ہو کہ وہ نمبر کو کاٹتے رہتے ہیں ہم کہ اوپر میں یہ کامن مل گیا تو اس کو کاٹ دیا, اس کو کاٹ دیا, بالکل اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ماضی کا صیغہ بنا لفیف مفروق میں. کسی کا سوال ہے اس میں تو آپ پوچھے گا. کسی کا کوئی بھی سوال ہے اس سے متعلق؟ اوکے, اگر ایسا نہیں تو پھر ہم مضارع میں جاتے ہیں. مضارع میں یہ ہم نے کیا کہا ہے؟ مضارع میں یہ کیا ہے؟ باب ضربہ ہے, باب ضربہ. تو وقع یا سے ہم نے ماضی بنایا تھا ضربہ کے پیٹرن پر, مضارع ہم کیا بنائیں گے؟ یضربو. تو یہ کیا بنے گا؟ یو یو قی یو, ایسے ہی بنے گا نا, یو قی یو. واقع یا سے باب ضربہ سے مضارع کیا بنا؟ یضربو یو قیو, ایسے ہی ہے نا, یو قیو. اچھا, اب یہ جب مضارع بن گیا یو قیو, اب یہاں پر ہم کون کون سا قاعدہ اپلائی کریں گے؟ مثال کا بھی اپلائی کریں گے اور ناقص کا بھی کریں گے. ناقص کا. تو مثال کا جب اپلائی کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ واو ڈراپ ہو جائے گی, ہے نا. ہم نے دیکھا تھا نا مثال میں واو کو ڈراپ کر دیتے ہیں اگر اس کے بعد کسرہ ہو, ایسا ہی ہے نا. تو ہم اس واو کو ڈراپ کر دیا ہم نے. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یقی یو یہ پڑھنا ناقص میں دشوار ہوتا ہے کیونکہ قاف کسرہ ہے. کسرہ جو ہے یہ یا کے ساتھ جاتا ہے نا, لیکن یا پر پیش موجود ہے تو بہت ثقیل ہو جا رہا ہے, بہت مشکل ہو جا رہا ہے پڑھنا. یقی یو, یقی اور یو, کیونکہ یا کے اوپر پیش ہونا اور اس سے پہلے کسرہ ہونا یہ پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے, پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا رمیسا, آپ نے ابھی جوائن کیا ہے, ہم مضارع میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, ماضی میں ہم نے کوئی خاص اتنا نہیں کیا ہے, آپ ایک بار ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا. مضارع میں ہمارا صیغہ جو بن رہا تھا وہ یضربو سے یوقیو بن رہا تھا. ٹھیک ہے, باب ضربہ میں وقع یا سے یوقیو کا صیغہ بن رہا تھا, یوقیو. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کہا کہ یہاں پہ مثال کا قاعدہ اپلائی ہوگا مضارع میں, تو حرف علت ہم ڈراپ کر دیں گے تو یہ یقی یو بن رہا ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ یقی یو پڑھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یقی اور پھر یو, قاف کے نیچے کسرہ یہ یا کو ڈیمانڈ کر رہا ہے. صرف یہ جو کسرہ ہے یہ صرف یا کے ساتھ جا رہا ہے نا, لیکن یا پر پیش موجود ہے تو یہ پڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ساکن کر دیں, آپ کو یو کی آواز نکالنے کی ضرورت نہیں, آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ یقی یقی, یعنی یا پر آپ اگر سوچ لیں اس طرح تو ساکن آپ کر سکتے ہیں, یقی. ٹھیک ہے, یقی. جب یہ یقی بن گیا تو اگلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ یفعلانی کے پیٹرن پر. تو اگلا صیغہ کیا بنے گا؟ یقی یعنی, یقی یعنی, یقیانی, یفعلانی, یقیانی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر کیا بنے گا؟ یفعلون, یقیون. اچھا, یقیون بن گیا, لیکن اب اس میں بھی واو الجماع آ گیا. اب دو حرف علت, صیغے کا حرف علت یا جو کہ یہاں موجود ہے یہ والا یا, اور واو الجماع جو ضمیر ہے, یہ حرف علت اکٹھے ہو گئے. تو ہم کیا کرتے ہیں جب دو حرف علت اس طرح اکٹھا ہو جاتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کو ڈراپ کر دیتے, جو صیغے کا حرف علت ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اچھا, مضارع میں
قاعدہ یہ ہے جو کہ ماضی سے ملتا جلتا ہے. مضارع میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈراپ کرنے کے بعد اگر مضارع کے پہلے صیغے میں اگر الف ہے، اگر مضارع کے پہلے صیغے میں اگر الف ہے جس طرح ماضی میں تھا، تو پھر ہم اس پہ پیش لگائیں گے. ٹھیک ہے، اس پر پیش لگائیں گے، اس طرح پیش. لیکن اگر یہ الف نہیں ہے تو پھر سوری پیش نہیں، زبر لگائیں گے. یہ تھا نا قاعدہ کہ اگر ماضی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی کے پہلے صیغے میں اگر الف موجود ہو تو ہم ہمیشہ زبر لگاتے ہیں، نہیں تو پیش لگاتے ہیں. ایسا ہی تھا نا. مضارع میں وہ تقریباً یہی بات کہہ رہے ہیں. مضارع میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مضارع کے پہلے صیغے میں اس میں اگر آخر پر الف موجود ہو تو آپ زبر لگائیں گے. یہاں تک تو سیم ہے، ماضی کی طرح ہی ہے. ماضی میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ اگر الف ہے تو آپ زبر لگائیں گے. لیکن ماضی میں یہ تھا کہ اگر الف نہیں ہے تو آپ آنکھ بند کر کے کیا لگا دیں؟ پیش. لیکن یہاں پر فرق ہے. مضارع میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اس واو کے ساتھ کون سا حرف جا رہا ہے. اگر یہ الف نہیں ہے تو آپ زبر تو ڈال نہیں سکتے. اگر یہ الف نہیں ہے تو پھر آپ کو اس قاف پر وہ حرکت ڈالنی ہے جو اس لیٹر کے موافق ہو، جو اس لیٹر کے موافق ہو. تو واو کے موافق کون سا حرف ہے؟ واو کے مطابق کون سا حرف ہے؟ سوری کون سا حرکت ہے؟ پیش. تو آپ کو یقون نہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یقون نہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، کیا ڈالنا ہے؟ پیش ڈالنا ہے. بات آ رہی ہے میری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کیا ڈالیں گے؟ یقون. ٹھیک ہے، یقون. کیوں؟ کیونکہ آپ کو حرف علت کو تو ڈراپ کرنا ہے. ڈراپ کرنے کے بعد اس لیٹر پر چونکہ الف نہیں ہے تو ہم اس قاف پر زبر نہیں ڈال سکتے. لیکن ہم اب حرف پر کون سا حرکت ڈالیں یہ اس لیٹر کے مطابق ہوگا. اس لیٹر پر جو قاف کے بعد ہے، اگر یہ پیش ڈیمانڈ کر رہا ہے تو پیش، زبر ڈیمانڈ کر رہا ہے تو زبر، اگر کسرہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو کسرہ. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے ہمیں چلنا ہے. تو یہ بنے گا یقی، یقیانی اور یقون. یقون. ٹھیک ہے، یقون بنے گا. اگلا یفعلو، یفعلانی، یفعلون. پھر اگلا کیا ہے؟ تفعلو. تفعلو یہ کیا بنے گا؟ تقی. تقی، تقی، یقی، تقی. اور پھر اگلا کیا بنے گا؟ تقی یعنی. تقی یعنی. اور پھر اگلا کیا بنے گا؟ یفعلنا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یفعلنا. تو یقی نہ، یفعلنا. دیکھیں یقینا بنا. یقینا، اس میں نے کوئی چینجز نہیں کیے. جس طرح یہ لفظ تھا یقینا، یفعلنا بنتا ہے، لیکن واو کو تو ہم نے ڈراپ کر دیا ہے یہاں سے. تو اب یہ یقینا بنے گا. یفعلنا، یقینا، یقینا، یفعلنا، یفعلنا. یوقینا بن رہا تھا، یوقینا بن رہا تھا. یہاں پر ایک واو تھا، یاد رکھیں. یہاں پر ایک واو تھا نا، یفعلنا. لیکن ہم مثال میں کی وجہ سے اس واو کو ڈراپ کر دیتے ہیں. یقینا بنتا ہے مسیح، یقینا. اگلا پھر کیا بنے گا؟ تفعلو کے پیٹرن پر تقی. یہ بھی سیم بنے گا تفعلانی کے پیٹرن پر تقیانی. اور اگلا کیا بنتا ہے؟ تفعلون. کیا تکون. بنے گا؟ ہاں، تفعلون. تو یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ اصل میں بن رہا تھا تو اس طرح، تو کا یو نا، ایسا بن رہا تھا، رائٹ. تو قیونا، یفعلون، تو قیونا. لیکن اس میں سے ہم واو کو ڈراپ کر دیتے ہیں تو یہ کیا بن رہا ہے؟ تقیونا. تقیونا. اب یہاں پر بھی حرف علت اور صیغے کا حرف علت سیم ہو گئے. تو ہم حرف علت کو، صیغے والا حرف علت جو یا ہے اس کو ڈراپ کر دیا ہم نے. اب چونکہ اوریجنل میں الف نہیں ہے تو اس قاف پر زبر ہم نہیں ڈال سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ واو کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. واو ڈیمانڈ کر رہا ہے پیش. تو ہم
पेश को डाल देंगे तो ये बनेगा तकूना, ठीक है, यकूना तकूना। फिर तुम करती हो यानी तफअलीना, तो ये क्या बनेगा, त, तफीना। हाँ ये बनेगा असल में तकायीना, इस तरह तकायीना तफअलीना, ये इल्लत को अगेन करेंगे। तौकयीना ऐसा बन रहा था, तौकयीना जी। तफअलीना तौकयीना, लेकिन इस वाव को हम ड्रॉप कर देते हैं मिसाल की वजह से, तो ये बनता जी। है तकायीना। अब यहां पर भी वही सूरत हो गई, सीगे का हर्फ और तफअलीना में जो या मुजारे है, जो जमीर है, जमीर जो है मुखातबा, वो आ गया है। तो यहां पर भी अब दो सीगे इकट्ठे हो गए, तुम हरफ इल्लत जो सीगे वाला है उसको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। जब हम इसको ड्रॉप कर देंगे, अब ये हम इस पर जबर डाल सकते हैं क्या, इस काफ पर जबर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते क्योंकि ये अलिफ नहीं है। तो इस वजह से हमें इस या की डिमांड को पूरी करनी होगी। ये या क्या डिमांड कर रहा है, जबर डिमांड कर रहा है, जेर डिमांड कर रहा है, या पेश डिमांड कर रहा है। ये जो या बचा हुआ है ये क्या डिमांड जेर कर रहा डिमांड कर है जी, सर जेर। से कसरा डिमांड कर रहा है ना, जेर डिमांड कर रहा है। या हमेशा कसरा के साथ जाता है, या जो है ये कसरा के साथ जाता है ना। तो ये काफ पर ये स्क्रीन, हाँ स्क्रीन पर ये जो आ रहा है इसको हटा दे जरा, मुझे नहीं पता इसको हटाते कैसे हैं। ये एनोटेशन ऑन हो गया है, एनोटेशन, सर काफ पे नहीं होगा? जी तकीना। नहीं नहीं, मैं देखें ये शुरू में क्या था, ये गौर से देखें, ये इस तरह बनना था ना, तफ अलीना तौकयीना, इस तरह था ना। फिर जी ये वाव तो मिसाल की वजह से हम ड्रॉप कर देते हैं, अब ये बना तकयीना, ठीक है, जी तकयीना। लेकिन अब सीगे का जो हर्फ है, ये वाला हर्फ या, ये वाला या यहां पर, और इसके बाद तकयीना में एक और या इजाफा हो गया, ऐसा ही है ना। तो दो या जी इकट्ठे आ गए, दो हर्फ इल्लत जी। इकट्ठे आ गए, तो हम क्या करेंगे, सीगे का हर्फ इल्लत ड्रॉप करेंगे ना, गिरा दो। गिरा दिया। हाँ जी। अच्छा अब हम क्या कहते हैं कि ड्रॉप सिर्फ नहीं करना है, इस काफ पर भी आपको अब एक हरकत लगानी है। कौन सी हरकत लगानी है, आपको देखना है कि पहले सीगे में क्या ये अलिफ में तब्दील हुआ था या नहीं हुआ था। अगर ये अलिफ में तब्दील हुआ था ये या, तो हम इस काफ पर जबर को रहने दे सकते हैं क्योंकि हमें जबर ही लगाना है, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर ये जी जी अलिफ नहीं है, तो फिर इस काफ की हरकत इसके बाद जो लेटर है इसकी डिमांड को पूरा करते हुए लगाना है। यहां पर जी। जिस तरह वाव पेश डिमांड कर रहा था तो हमने काफ पर पेश लगाया, इसी तरह यहां पर या क्या डिमांड करता है, कसरा। देर। कसरा डिमांड करता है ना, क्योंकि आसानी बोलने में होती है, या कसरा के साथ जाता है। तो इस काफ पर हमें जेर लगानी होगी, तकीना। आ रही बात समझ में, तकीना, तफअलीना से ये जी तकीना बन जाता है। अच्छा अगला सीगा जो है, अच्छा किसी को ना समझ में आए दोबारा से पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। ये क्या बना, तकी यानी, तकी यानी, सेम तफअलानी से तकी यानी। और फिर यहां पर तफअलना, तफअलना, तो ये बनेगा जिस तरह ये वाला बना था ना यकीना, ये बनेगा तकीना, तकीना, ठीक है। यफअलना तफअलना, ये असल में था तौकीना, तफअलना, लेकिन वाव को हम ड्रॉप कर देते हैं मिसाल की वजह से, तकीना, ये हो गया। अच्छा फिर क्या बनेगा, मैं करता हूं अफअलु, तो क्या बनेगा, अकी, मैं बचता हूं, अकी, यकी, अकी। और अगला क्या बनेगा, नफअलु, नफी। नकी, हम बचते हैं, नकी, ठीक है। और इसी तरह नकी, नकी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहां तक किसी का कोई सवाल है, आज हम यही सिर्फ करेंगे। एक अम्र का है सीगा, वो मुझे आपको समझाना है, आज हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज के लिए ज्यादा हो जाएगा। तो इसको पहले आप समझ लें कि असल था ये यौकीयू, यदरिबु, यौकीयू, ये क्या बना, उससे यकी, वाव ड्रॉप हो गया और या को हमने साकिन कर दिया, यकी। फिर अगला बना यफअलानी से यकी यानी,
پھر اگلا بنا یقیون، یقیون، لیکن یا کو ہم نے ڈراپ کر دیا اور قاف پر پیش اس لیے لگایا کیونکہ اوریجنلی یہ الف نہیں تھا تو ہم زبر نہیں لگا سکتے تھے، اور واو کی ڈیمانڈ پیش کی تھی، اس وجہ سے ہم نے پیش لگایا۔ پھر یہ تقی بنا، تقیانی، اور اس میں بھی کچھ نہیں کیا ہم نے، بالکل ویسے ہی رہنے دیا، یقینا، صرف واو ڈراپ ہو گیا ہے، یقینا۔ پھر اگلا تقی، تقیانی، اور یہاں پر بھی سیم، یہ تقیونا بن رہا تھا لیکن یا کو ہم نے ڈراپ کر دیا صیغے کا حرف کو، اور واو کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر پیش لگایا۔ یہاں پر تفعلینا جو ہے یہ تقیینا بن رہا تھا، ٹھیک ہے، تفعلینا توقینا بن رہا تھا، توقینا، اس سے یہ تقیینا بن رہا تھا، لیکن پھر صیغے کا حرف جو ہے اس کو ہم نے گرا دیا، اور اس یا کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے قاف پر زیر لگا دی، کیوں؟ کیونکہ اوریجنلی یہ الف نہیں ہے، ورنہ ہم زبر لگاتے۔ پھر اگلا تقیانی، پھر یہ والا جس طرح یہ یقینہ بنا تھا یہ تقینہ بنا۔ پھر اگلا تو بہت ہی آسان ہے، عقی اور نقی۔ اور ماضی میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں صرف ایک جگہ ہی وہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر اوریجنلی یہ الف ہو تو اس پر ہمیشہ ڈراپ کرنے کے بعد زبر لگایا جاتا ہے، صیغے کے حرف کو ڈراپ کرنے کے بعد وقایو سے یہ وقعو بنتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ یا الف میں تبدیل ہو گیا ہے تو اس وجہ سے زبر لگتا ہے۔ اگر یہ اس حالت میں رہ جاتا یا کی حالت میں تو ہمیشہ ہم اس پر کیا لگاتے؟ پیش لگاتے، ہر صورت پیش لگاتے، کوئی اور حرف یعنی اور حرکت یہاں لگتی ہی نہیں، ہمیشہ پیش لگتی۔ یہی فرق ہے ماضی اور مضارع میں، ماضی میں ہمیشہ یا تو زبر لگے گا یا پیش لگے گا، لیکن مضارع میں یا تو زبر لگے گی اگر یہ الف کی شکل میں ہو، نہیں تو اگلے والے حرف کے مطابق حرکت کو لگائی جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہے، ذہن میں رہے گا آپ لوگوں کے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ۔ یہ دکھانا ہے جو کمال کی چیز ہے لفیف میں، ہم امر کا صیغہ بنانے لگے ہیں مضارع سے، ٹھیک ہے؟ تو مضارع میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یوزلی مخاطب کا ایک کوئی صیغہ لے لیتے ہیں، تو اس کو لے لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے امر بنانے علامت کے لیے ہم کیا مضارع، کرتے ہیں؟ علامت مضارع کو ختم کرتے ہیں۔ علامت مضارع کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کون سا حرف ہے یہاں پہ علامت مضارع؟ تا، انیتو لیٹرز میں سے تا ہے، ویری گڈ، تو ہم نے تا کو گرا دیا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر تو پھر نہیں پڑھا جا رہا تو ہم لگاتے نہیں، ہیں۔ اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ اگلا ہم کام کرتے ہیں آخری لفظ کو ساکن کرتے ہیں، ہے نا؟ جی ساکن کرتے ہیں، آخری لفظ کو جزم دیتے ہیں، تو اب یا یہاں پر کیا ہے؟ پہلے سے ساکن ہے، اس پر ایک اور سکون اگر ہم لگائیں گے تو یہ لگ نہیں سکتا اس پر سکون، کیونکہ یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یا تو پہلے جی سے ہی سر، ساکن ہے، قاف یا زر قی، اب اس کو مزید جب آپ جزم لگانے کے لیے جائیں گے، مزید ساکن کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ گر جائے گا، یہ لفظ لیٹر ہی گر جائے گا، یہ لیٹر ہی گر کر صرف کیا بچ جائے گا؟ صحیح، قی، صحیح رہ جائے۔ قی رہ جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو کہ علماء ہمیشہ بتاتے ہیں کہ عربی زبان کس قدر یعنی عجیب زبان ہے کہ ایک حرف سے آپ امر کا صیغہ ادا کر رہے ہیں۔ قی مطلب بچو یا بچاؤ، قی مطلب بچاؤ، ٹھیک ہے؟ قی مطلب بچاؤ، ٹھیک ہے؟ قی مطلب تم بچاؤ، قی مطلب تم بچاؤ، صرف قاف زیر قی ایک لیٹر ہے، آپ اندازہ کریں، قی، بچاؤ۔ اگلا لفظ، اب اس میں کیا ہے؟ ضمیر لگنا شروع ہوگی۔ اچھا، اب اس کو دیکھ لیں، یہ لفظ شروع میں اس طرح تھا نا، قی، اس طرح، یعنی ہم نے کیوں اس کو کیا تھا؟ کیونکہ یا کو ڈراپ کیا تھا، کیونکہ یا پر مزید جزم دینے سے یہ ہٹ جا رہی تھی، لیکن جب اگلے صیغے میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الف ہوتا ہے، ایک الف موجود ہوتا ہے نا، جس کو الف الاثنین کہتے ہیں، دو لوگوں کے لیے ہمیں بتانا ہے کہ تم دونوں بچاؤ، تو یہ الف آنے کی صورت میں یہ زیر ڈراپ نہیں ہوتا، یہ یا ڈراپ نہیں ہوتا، تو یہ کیا رہ جاتا ہے؟ قیا، قیا، قیا مطلب تم دونوں بچاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر اگلے صیغے میں واو الجماع آئے گا، قی، قی یو، اس طرح نا، قی یو، الف الفارقہ بھی ہم لگا رہے ہیں، قی یو۔
اب یہ جو قیو ہو گیا، اب دو حرف علت اکٹھے ہو گئے، قیو ہے نا، واو الجماع ہم نے جب لگایا تو یہ قیو ہو گیا. اب جب یہ دو اکٹھے ہو گئے تو ہم اس کو ڈراپ کر لیں گے. اور قاعدہ ہمارا کیا ہے کہ اگر یہ الف کی شکل میں ہو تو ہم زبر لگاتے، نہیں تو ہم اس واو کے مطابق ہی حرکت کو لگائیں گے. تو یہ کیا بنے گا؟ او او او، اس طرح بنے گا. ٹھیک ہے، او او مطلب تم سب بچاؤ، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، قرآن مجید میں او انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. او، دیکھیں یہی لفظ آتا ہے او. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سورہ میں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آیت نمبر بتا دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ ہے سورہ تحریم میں ہے. سوری، سورہ تحریم میں، میں نے مجھے یاد نہیں تھا. سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 ہے، سورۃ التحریم آیت نمبر 6، سورۃ التحریم. اب یہ تحریم جو ہے، یہ التحریم، یہ 66 نمبر سورہ ہے. 66 نمبر سورہ میں آیت نمبر 6، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ میں سے کوئی چاہے تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے، بچاؤ اپنے جانوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. کس سے؟ آگ سے. وقودها الناس، جس کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ ہیں اور پتھر ہیں. تو یہاں پر لفظ کیا ہے؟ قو. اچھا، اور آپ کو اگر دیکھنا ہے تو ایک اور مثال ہے جو آپ ہر دن ممکن ہے کہ آپ پڑھتے ہوں، جس کو آپ دعا کے شکل میں ادا کرتے ہیں. ربنا آتنا، یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 201 ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، و اور قی. یہ دیکھیں، یہ قی، قی بچا ہمیں، بچا ہمیں یا محفوظ رکھ ہمیں. کس سے؟ عذاب النار. نا یہاں پر ضمیر ہے، قی یہ امر کا صیغہ ہے وہاں پر. وقینا، اور بچا ہمیں، وقینا اور بچا ہمیں، نا یعنی ہم سب کو. کس سے؟ آگ کے عذاب سے. تو یہ اس لیے مثال اور یہ سوری اللفیف اس لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ ایک حرف بھی اگر آ جائے تو آپ کو اس کو پہچاننا ہے کہ یہ کون سا ہے، امر ہے یا مضارع ہے یا ماضی ہے. تو اگر آپ لفیف کو نہیں پڑھیں گی، نہیں سمجھیں گی، تو آپ یہ باریک چیزوں کو مس کر جائیں گی کہ یہاں پر بچنے کا معنی کہاں سے آ رہا ہے. آپ نے شاید اگر جنہوں نے پہلے کبھی نہیں پڑھا ہے، وقینا آپ کو لگتا ہوگا کہ کوئی لفظ ہے وقینا، لیکن آپ امیجن کریں یہاں پر تین چیزیں ہیں. واو ایک حرف ہے، قی فعل امر ہے، اور نون الف جو ہے یہ ضمیر ہے. یہ تین الگ الگ حرف مل کر یہ پورا معنی ادا کر رہے ہیں. اور بچا ہمیں، محفوظ رکھ ہمیں. ٹھیک ہے، تو اندازہ لگائیں کہ عربی زبان کتنی باریک ہے انشاءاللہ. اور یہ صرف کا جو علم ہے یہی آپ کو ان چیزوں سے آگاہی دلائے گا. اگر آپ نے صرف نہیں سیکھا تو آپ کبھی ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، کبھی بھی نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی. تو بس اگلا ہے کہ اس میں یہ والا جو لفظ ہے یہ قی اس طرح بنتا ہے. قی ایک اور جو ضمیر آ کے لگ جاتی ہے، پھر اس کو گرا دیا جاتا ہے، اور یہ جو یا ہے یہ کسرہ ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اس کو قی اس طرح کر دیا جاتا ہے. قی یعنی تم بچو، تم ایک فیمیل بچاؤ، سوری تم ایک فیمیل بچاؤ. اور پھر یہ والا قیا، اور اگلا والا قینا. قی تو پہلے سے تھا اور نون النسوہ اس کے ساتھ آ کر لگ جاتا ہے. قینا.
قینا، ٹھیک ہے، اوپر والا قو تم سب بچاؤ، اور قینا تم ساری عورتیں بچاؤ، ٹھیک ہے. تو قی، قیا، قو، پھر قی، قیا، قینا. اچھا اب امر کی صیغے سے آپ پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو. یہ میں نے آپ کو کیوں دکھایا کہ کبھی زندگی میں آپ کو اگر کوئی صیغہ بنانے کی ضرورت محسوس ہو تو آپ ایٹ لیسٹ ایک اندازہ ہو آپ کو کہ کس طرح بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ یہ جو بات ہے کہ لفیف میں امر کا صیغہ صرف ایک حرف رہتا ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی اہم بات ہے. جیسے وفا، وفا ایک لفظ ہے، وفا سے جب بنے گا امر تو کیا بنے گا؟ فی، فی، وا، وی، ٹھیک ہے. وعی، سوری، وفا سے فی، وعا سے عی. تو یعنی یہ ہمیشہ ایک حرف پہ بنتا ہے، اس کا جو پہلا صیغہ ہے ایک حرف پہ اس کا امر تیار ہوتا ہے. اس سے متعلق آپ کے اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا. اگلے ویک ہم جب آئیں گے تو لفیف مقرون کریں گے. مقرون انتہائی آسان ہے. مقرون میں ہمیشہ ایک ہی قاعدہ لگتا ہے، ناقص کا. حالانکہ اس میں اجوف بھی موجود ہے نا، سر آج اجوف کے بھی لیے اتنا موجود ہے. جی مفروض کو یاد رکھنے دے. جی جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آج کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، نہیں، میں نیکسٹ آگے ویک پڑھا ہم. نہیں رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ اگلا جب ہم کریں گے نا تو اتنا ہی. ابھی ہم اور آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، ایک جس کو کہتے ہیں ہائی لائٹ دے رہا ہوں کہ اگلی ویک جب ہم آئیں گے تو مقرون فوراً مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مقرون ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا کرنے میں. اور میں گروپ میں انشاءاللہ کلاس کے بعد ابھی ایک آپ کو ایک اسکرین شاٹ بھیجوں گا قرآن کی ایک آیت کا، ٹھیک ہے. آپ کو صرف یہ کرنا ہے، وہ ہوم ورک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کریں تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا. میں جو آیتیں آپ کو دوں گا آپ کو اس میں صرف فیل کو دیکھنا ہے کہ اس میں فیل کون سا ہے، اور یہ آپ کو آئیڈیا لگانے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ مثال ہے یا اجوف ہے یا ناقص ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ اجوف، ناقص، مثال ہے تو اس کے روٹ لیٹر کیا ہو سکتے ہیں. آپ کو صرف مینٹلی یہ بیٹھ کے کرنا ہے، غور کرنا ہے. اگر آپ محنت کرنا چاہیں، مجھے بھیجنا چاہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ ہوم ورک نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مینٹل ایکسرسائز ہے. آپ یہ کریں گے. اگلے ہفتے جب ہم آئیں گے تو لفیف مقرون کرنے کے بعد ہم اس آیت کو پورا لیں گے اور آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ دیکھیں آپ نے ایک صحیح سمجھا ہے یا غلط سمجھا ہے. پھر میں آپ کو صحیح آنسر بتاؤں گا کہ دیکھیں اس میں یہ چیز ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ہمیں قرآن کی آیتوں کا صیغہ پہچاننا آئے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا روٹ لیٹر پہچاننا آئے گا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے ابھی تک صرف میں جو بھی پڑھا ہے، مثال، اجوف، ناقص، اس کو اپلائی کرنا بھی ہمیں آ جائے گا. اور ہمیں ان کے قاعدے بھی یاد آ جائیں گے کہ اچھا اس میں قاعدہ کون سا اپلائی ہوا ہے. تو اگر آپ لوگ متفق ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا پچھلا بھی ریوائز ہو جائے تو یہ بہت اچھا ایکسرسائز ہوگا اگلے ویک انشاءاللہ تعالیٰ. تو یعنی کسی کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن ہم بیٹھ کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے کلاس میں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ ہوگا کہ پچھلا بھی جی ریوائز ہو جائے اجازت. گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی کافی مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ سیکھنے کے اس سے آئیں کہ اچھا آج کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. بہت کچھ میں نے بتایا ہے کیونکہ میں کافی دنوں سے میں نے کوئی اچھی بھاری بھرکم انفارمیشن نہیں دی تھی. آج کے کلاس کے بعد انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا آپ لوگوں کے لیے، غور فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے. تو مجھے اجازت دیں انشاءاللہ. میں گروپ میں ابھی کچھ دیر میں وہ اسکرین شاٹ ڈالتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اگلے ویک ملیں گے وقت پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.